آڈیو آئی تھی تو ثاقب نثار صاحب فرماتے ہیں کنسلٹنسی کر رہا تھا. کنسلٹنسی کا اردو ترجمہ کھڑے ہو جا کے زمان پارک میں آپ سب کی گھر والیاں تو جاتی ہیں, عورتیں جاتی ہیں, آپ بھی چلے جایا کریں. کنسلٹنسی باپ کرتا ہے اور اس کی پیمنٹ ٹکٹوں کی صورت میں بیٹا کہہ رہا ہے. تم یہ جو لفظ تم استعمال کر رہے ہو اسی طرح ہی تمہارا والد عمران خان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, میں مریم شیخ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین کرام, ایک ویڈیو جو میں یہاں پہ فیس بک پہ تو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ویڈیو کے دوران, لیکن اپنے یوٹیوب چینل پہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, جس میں جو ہیں طلال چودھری مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, سنی رہنما, کچھ عام بندے نہیں ہیں, بڑے جانے پہچانے بڑے نام والے بندے ہیں. طلال چودھری صاحب جناب وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان ٹیلیویژن پر, یعنی کہ پی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پی ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں. گالم گلوچ کلیئر ورڈز میں کر رہے ہیں, اس طرح کی ورڈنگ یوز کر رہے ہیں جو ہم لوگ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے. مطلب کہ ہم لوگ بالکل یوز کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے نا, مطلب کہ اس طرح سے گالم گلوچ کہ یہ لوگ چے ہیں, یہ ہے, وہ ہے. خیر وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس ٹائم نہیں, اس پہ تو نہیں شیئر کر سکتی فیس بک پہ, لیکن اپنا یوٹیوب پہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, اور وہ کلپ آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے گا, خود اپنے کانوں سے سنیے گا کہ کس طرح سے طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. کہاں ہے ہمارا پیمرا؟ اگر آپ پیمرا کی طرف سے دیکھیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے نا آپ, یعنی کہ آپ یوٹیوب پہ بھی جو ہے وہ بلڈ وغیرہ یا اس طرح کی ورڈنگ یا یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے ہو. ہر کسی کی ایک پالیسی ہے, ایک رولز ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. پیمرا کی جانب سے آپ یوں ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی کسی قسم کا غلیظ ورڈ یوز نہیں کر سکتے ہیں, کسی قسم کی کوئی غلیظ لینگویج یوز نہیں کر سکتے ہیں, اور کیونکہ پیمرا جو ہے وہ آپ کو بین کر دیتی ہے, آپ کو نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے, آپ کا چینل بند کر دیا جاتا ہے. جناب پہلے بھی بہت سارے نجی ادارے ہیں جن کو بہت ساری بنیادوں پر صرف عدلیہ پر سوال اٹھانے پر, اداروں پر کرٹیسائز کرنے پر جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے, ان کو بین کر دیا گیا. لیکن پی ٹی وی پر طلال چودھری صاحب سر عام بیٹھ کے گالم گلوچ کر رہے ہیں. پی ٹی وی نیشنل چینل ہے پاکستان کا جناب, پیمرا سو رہی ہے. اتنے اندھے ہو گئے ہیں یہ لوگ, اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو اچھے برے کی ذرا تمیز نہیں رہی, ان کو ذرا بھی پہچان نہیں رہی کہ یہ لوگ ایکچولی کر کیا رہے ہیں. جس طرح سے یہ گالم گلوچ پہ اتر آئے ہیں, جس طرح سے یہ ذاتی رنجشوں پہ اتر آئے ہیں, پتہ نہیں پاکستان ہمارا کہاں پہ کھڑا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جس طرح سے طلال چودھری صاحب سر عام جو ہیں وہ غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں, صاف صاف ورڈوں میں گالم گلوچ کر رہے ہیں. یار میں کس طرح سے, مطلب کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے. خیر کہاں ہے ہمارے چیئرمین پیمرا صاحب, ذرا اٹھے ہیں سرکار, ذرا جاگیے. یہ نیشنل ٹی وی ہے, پی ٹی وی ٹی وی ہے, پی ٹی وی پاکستان کا نیشنل ٹی وی ہے یہ, جس پہ بیٹھ کے وہ سر عام گالم گلوچ کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو ذرا بھی ہوش نہیں ہے اس حوالے سے. کیوں نہیں ہے بھائی, کیوں سو رہے ہیں آپ لوگوں نے اتنا ان لوگوں کو ریلیف دے دیا ہے, مطلب کہ اتنا وہ لوگ آپ لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھا دیا کہ وہ جو مرضی چاہے جہاں مرضی چاہے دل کھول کے بول دیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہ گیا, ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں رہ گیا, ان کو کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں رہ گیا. اور کیوں بھائی, ایسا بھی کیا ہے؟ مانا کہ وہ لوگ اقتدار میں ہیں, مانا کہ وہ لوگ اس ٹائم ان کی گورنمنٹ ہے, مانا کہ ٹھیک ہے ان کی حکومت چل رہی ہے, ادارے ان سے ڈر رہے ہیں, یا وہ غنڈہ گردی پہ اترے ہوئے ہیں سر عام, یا وہ سر عام جو ہے وہ دھمکیوں پہ اترے ہوئے ہیں. لیکن کچھ آپ کے بھی اپنے رولز ہیں نا, کچھ آپ کے بھی اپنے قاعد و قوانین ہیں. مطلب کہ آپ ایک بندے کو اس طرح سے کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں کہ وہ ایک نجی ٹی وی پہ بیٹھ کے, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ گالم گلوچ کرے, اور آپ کسی قسم کا کوئی نوٹس بھی نہ لیں, کسی قسم کی ان کی پکڑائی بھی نہ ہو, کوئی پکڑ دھکڑی نہ ہو ان کی. ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, ایسا تو کہیں پہ بھی ہونا بھی نہیں چاہیے. جو رول سب کے لیے ہیں وہ سب کے لیے ہی رہنے چاہیے اور سب کے لیے ہی ہونے چاہیے. جناب ایک جانب یہ لوگ کہتے ہیں مذاکرات کے لیے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, مذاکرات چل بھی رہے ہیں, 2-3 دن ہو گئے ان کے مذاکرات, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ لوگ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, اس طرح کی لینگویجز استعمال کر رہے ہیں. پرویز الہی کے گھر جس طرح سے کل دھاوا بولا گیا, جس طرح سے ان کی خواتین کو آگے لگا کے لے جایا گیا, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان جو ہے وہ کس جانب جا رہا ہے, یا پاکستان کا فیوچر کیا ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں ہماری یوتھ کو, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ لوگ ایکچولی کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو دوسرے ممالک ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, ان کے لیے انٹرٹینمنٹ بنی ہوئی ہے. وہ صاف صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں, تو ہم لوگ تو ہیں جو مرضی کر جائیں پاکستان کے ساتھ,
ہم لوگ جو ہیں پاکستان کو جس طرح مرضی یوٹیلائز کر لیں, جس طرح سے مرضی جو مرضی کر لیں پاکستان کے ساتھ, ان کے تو سیاستدانوں کو ہوش ہی نہیں ہے, وہ تو آپس میں ہی لڑ لڑ کے مر رہے ہیں. تو بہت زیادہ مجھے ہوتا ہے, حیرت ہوتی ہے دیکھ دیکھ کے. میں ٹویٹر پر جو ہے وہ دیکھ رہی تھی اور یہ ویڈیو جو ہے وہ میری نظروں کے سامنے سے گزری, تو مجھے لگا کہ مجھے اس پہ ویڈیو بنانی چاہیے اور اپنے چیئرمین پیمرا صاحب کو جو ہے وہ ہلا کے اچھی طرح سے ان کو جھنجھوڑ کے اچھی طرح سے ان کو کہنا چاہیے کہ وہ بھائی ہوش کریں پیمرا صاحب, ہوش کریں چیئرمین پیمرا صاحب. یہ نیشنل ٹی وی ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ جو مرضی بیٹھ کے جس طرح کی مرضی لینگویج یوز کر دے گا. آخر کیوں تو آپ لوگ جو ہیں وہ حرام کھانا جان گئے ہوئے ہیں, آخر آپ لوگ کیوں حلال کھانا بھولتے جا رہے ہیں. تھوڑا سا حلال کر کے کھا لیں, خدایا تھوڑا سا حلال کر کے کھا لیں. اگر کوئی دوسرا تیسرا بندہ, آپ یا میں یا آکاش رام جیسا یا پی ٹی آئی کا کوئی اور ورکر یہاں بیٹھ کے اداروں کے خلاف کوئی خدا نخواستہ کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے, کوئی ایسا لفظ کہہ دیتا ہے, تو جناب ٹیم آئے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گی, دھکم ٹیل کے ساتھ گاڑی میں بٹھائے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گی. پوچھے گی بھی نہیں, کوئی تفتیش نہیں ہوگی, کسی قسم کا کوئی سوال کوئی جواب نہیں ہوگا, صرف اٹھائیں گے اور غائب کر دیں گے. لیکن یہ لوگ جو سرے عام کھلم کھلا جو ہے وہ اس پہ غنڈہ گردی پہ اتر آئے ہیں, سرعام بدماشی پہ اتر آئے ہیں, سرعام گالم گلوچ پہ اتر آئے ہیں, ان کو پکڑنے والا کوئی کیوں نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہماری عدلیہ جو ہے وہ کیوں ایکشن نہیں لیتی اس پہ. مجھے نہیں سمجھ آتی ہماری عدلیہ اس ٹائم کیوں اتنی بے بس ہے ان لوگوں کے سامنے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری عدلیہ کو, دیکھیں ہماری جو آخری امید ہے نا وہ اس ٹائم صرف عدلیہ ہے, صرف ہماری سپریم کورٹ عدلیہ. اس کے علاوہ ہماری کوئی آخری امید نہیں رہ گئی. اگر ہم کہیں نا کہ ہمیں یہاں پہ پاکستان میں کسی اور سے کوئی اچھے کی امید ہے تو وہ بالکل نہیں رہی. ہمیں صرف اس وقت عدلیہ سے امید ہے اچھے کی, اور ہم لوگ عدلیہ سے ایکسپیکٹیشنز لگائے بیٹھے ہیں. لیکن ہماری عدلیہ اس میں ابھی کسی قسم کا کوئی کردار کوئی رول پلے نہیں کر رہی. میں جو ہے پرسنل ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اپنے سپریم کورٹ سے, اپنے معزز ججز سے, اپنے معزز ججز صاحبان سے کہ خدارا کہ ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی جو ہے وہ سختی سے کام لیا جائے. خدارا جو لوگ آتے ہیں, جو ٹیمیں آتی ہیں اٹھا کے لے جاتی ہیں دوسرے لوگوں کو, ان سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ پلیز ان لوگوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچا جائے. کس طرح سے اس طرح سے سرعام بیٹھ کے گالیاں نکال سکتے ہیں, اس طرح کے چے چو چاں جیسے ورڈز یوز کر سکتے ہیں, اور پبلک پہ نیشنل ٹی وی پہ کیوں بیٹھ کے یہ کس طرح سے اس طرح کی لینگویج یوز کر سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ ایکچولی چاہتے کیا. کیونکہ جب مریم نواز صاحبہ کے اگر سپیچز کی بات کی جائے تو مریم نواز صاحبہ بھی سرعام ہماری اداروں کو کرٹیسائز کرتی ہیں, سرعام ہمارے ججز کے نام لے کے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بندوں کے نام لے کے ان پر تنقید کرتی ہیں. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے جو وزیر ہمارے داخلہ صاحب ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, ان کی بات کی جائے تو جناب وہ بھی سرعام دھکم پیل اس پہ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں, سرعام بدماشی پہ اتر آتے ہیں, غنڈہ گردی پہ اتر آتے ہیں. ان کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں. ان سے بھی آج تک کبھی کسی نے سوال کیا. طلال چودھری صاحب نے رہتی کسر ساری پوری کر دی. طلال چودھری صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ غلیظ قسم کی زبان استعمال کی, غلیظ قسم کے لفظ یوز کیے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جناب ہمارا پیمرا جو ہے وہ اس وقت سو رہا ہے. جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اے آر وائی کو نوٹسز جاری کر دیتا ہے, اے آر وائی کو بند کر دیا جاتا ہے, بول کو بند کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ عوام کو اکسانے کے خلاف جو ہے سپیچ کی گئی تھی شیخ رشید کی جانب سے یا فواد چودھری کی جانب سے, تو جناب انہوں نے چلائی, لہٰذا اس کو پیمرا کی طرف سے نوٹس جاری کر دیا, لہٰذا اس کو پیمرا نے بند کر دیا, پیمرا نے اس کو بلاک کر دیا. اور جبکہ وہ سرعام گالم گلوچ کر رہے ہیں, اور کلیئر ورڈ میں یقین کریں, میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں گی, آپ لوگ ضرور سنیے گا, کیونکہ میں ایویڈنس کے بغیر بات نہیں کرتی ہوں. میں ہمیشہ اپنی ویڈیو پہ وہی بات کرتی ہوں جس کا میرے پاس پروف ہو, جس میں بات کر سکوں, کیونکہ میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو گمراہ نہیں کرنا چاہتی, میں ان کے ساتھ غلط بات نہیں کرنا چاہتی, یا میں ان کو اکسانا نہیں چاہتی. میں صرف حق کی بات کرتی ہوں, حق کے لیے بات کرتی ہوں, حق کے لیے آواز اٹھاتی ہوں. تو جناب طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ سرعام بیٹھ کے وہاں پہ غالم گلوچ کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک پیمرا کی جانب سے کسی قسم کا کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا, ان کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ہرجانہ جو ہے وہ ادا کرنے کا نہیں کہا گیا. تو لہٰذا اس سے صاف نظر آتا ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان لاڈلا ہے, تو مجھے بتائیں یہ جو آپ کو اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں, آپ کے ساتھ اتنا کمپرومائز کیا جا رہا ہے, اس کے بعد بھی آپ کو یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب لاڈلے ہیں؟ نہیں جناب, عمران خان صاحب کہاں لاڈلے ہیں, لاڈلے تو آپ لوگ ہیں. جب آپ گالیاں بھی دے لیتے ہیں, آپ کو پکڑنے والا کوئی نہیں, آپ عدلیہ کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں, آپ کو پکڑنے والا کوئی نہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں, آپ کو پکڑنے والا کوئی نہیں رہا, تو پھر اس کا مطلب تو صاف صاف یہی ہوا نا کہ لاڈلے آپ لوگ ہیں, پرنسز آپ ہیں میم,
جی وہ تو نہیں ہے، ان کو تو جو ہے وہ ان کے تو گھروں پہ بھی دھاوا بول دیا جاتا ہے، ان کی تو خواتین کو گھروں سے نکال کے جو آگے لگا کے لے جایا جاتا ہے، ان کو تو دوبارہ سے جو پیشی پہ بلا لیا گیا ہے، ان کی سماعتیں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں، ان کے تو کیسز بھی اسی طرح سے لگتے ہیں جناب. ایک ہمارے میاں صاحب ہیں باؤ جی جو مفرور مجرم ہیں، جو مفرور ہیں عدالتوں کے، جو عدالتوں پہ 4 سال سے پیش نہیں ہوئے، عدالتیں ان کو بلاتی رہی لیکن وہ نہیں آئے اور ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے. تو جناب پرنسس تو آپ ہیں، لاڈلے تو آپ ہیں، وہ بیچارے تو ہمیں بدنام ہیں، ان کو تو بس ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ سہولت کار ہیں، ان کے وہاں پہ یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، پبلک کو بھی نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں حالات جو ہے نا وہ سب کے سامنے ہیں، کسی سے کچھ نہیں چھپا ہوا، سب کو سب کچھ کلیئر نظر آ رہا ہے. 1 سال ہو گیا ان کو اقتدار میں آئے ہوئے، اور 1 سال ہو گیا ہماری معیشت یقین کریں تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے. جو غریب آدمی کی تو آپ بات ہی نہ کریں، وہ تو بیچارہ ویسے مر گیا، وہ تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، وہ تو کسی خاتے میں نہیں آتا. جو صحیح طبقہ تھا نا، جو مڈل کلاس لوگ تھے، جو ایٹ لیسٹ اپنا گھر کا خرچ بڑے اچھے سے چلا رہے تھے، اپنے بچوں کی فیسز وغیرہ بڑے اچھے سے پے کر رہے تھے، اب ان کا بھی یہ عالم ہو گیا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اپنے گھر کا سرکل کیسے چلائیں. ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس وقت کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بزنس نہیں ہے تو ہم اپنی پبلک کو، اپنے جو ہیں ورکرز، ان کو سیلریز کیسے دیں گے؟ تو ان کو سیلریز نہیں دیں گے تو ظاہر ہے ان کو پھر کام سے نکالنا پڑے گا. جب وہ کام سے نکلیں گے تو بے روزگاری پیدا ہوگی، اور جو بے روزگار ہوگا تو وہ تو آپ لوگوں کی جان کو بیٹھ کے روئے گا نا، وہ تو بیچارہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، یا وہ بیچارہ خودکشی کر لے گا یا وہ صبر کر لے گا آپ کی جان کو. لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس پہ گزر رہی ہوتی ہے، جس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے. پاکستان جو ہے وہ اس وقت بہت ہی کہہ لیں کہ بحران، بہت سارے معاشی بحران، سیاسی بحران، آئینی بحران، ان سب سے گزر رہا ہے. ہم سب کو مل کے پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، کیونکہ جب تک یہ چور لٹیرے یہاں بیٹھے رہیں گے، اس اقتدار میں بیٹھے رہیں گے، تب تک تو پاکستان کے حال پہ رحم و کرم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ایک بار پھر سے میں جاتے جاتے اپنے پیمرا سے ریکویسٹ کروں گی، چیئرمین پیمرا سے، کہ پلیز ہوش کے ناخن لیں، آنکھیں کھول لیں. خدا را سب کے لیے قانون برابر ہے، سب کے لیے ایکول چیزیں رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. سہولت کار نہیں بنیں کسی کے، میری آپ سب سے پرسنل ریکویسٹ ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.